السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 125 سے 129 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن يرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور ہدایت کے لیے اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کو اس کے لیے سہل اور آسان بنا دیتا ہے، اسے انشراح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، اور یہ اچھی علامتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کے کاموں کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔ جس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں کفر اور گناہ کے کام جو ہیں، نافرمانی کے کام جو ہیں، ان کو ان کس کا دل قبول ہی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں ہدایت پر ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، کھول دیتا ہے توحید کے راستے کو، توحید کے لیے اور ایمان کے لیے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ابو مالک اور دیگر کئی ائمہ تفسیر نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے خالد بن مدلج کے ایک اعرابی سے حرجہ کا مفہوم پوچھا، تو اس نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی، یعنی تمام درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، جتنی بھی اس کے سامنے نصیحت کی جائے، جتنا قرآن پڑھا جائے، جتنا تبلیغ دین کیا جائے، منافق کے دل تک خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے حرجہ کا مفہوم۔ سینہ کھول دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے، تو وہ فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی ہر بات کو، اسلام کی دعوت کو، اسلام کے ہر پیغام کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کی حقانیت پر اس کا دل جو ہے مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے۔
جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. چاہے کوئی کچھ بھی آن کر اب برادری والے کچھ کہتے رہیں، یا دوست احباب کچھ کہتے رہیں اسلام کے خلاف، یا آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی کہتے رہیں، وہ کچھ بھی کہیں، تو اس کو جس کا دل اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل کے اندر کسی بھی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کی توحید کے کسی راستے پر نہیں لگتا. بس صرف توحید کا جام جب اس نے پی لیا اور اس کے دل تک اس کی چاشنی چلی گئی، اس کی شیرینی سے اس کے حلق تک، دل تک اس کی مٹھاس پہنچ گئی، تو پھر اب چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، اس میں نہ وہ شک کرتا ہے، نہ ہی شبہ کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے ہٹنے کی توفیق دیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ارشاد فرمائیں کہ کأنما یصعد، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام ابو جعفر بن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافر کے دل کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. یہ کافر کے دل کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان کے قبول نہ کرنے اور ایمان کے اس تک پہنچنے کے لیے اس طرح اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے جس طرح وہ آسمان پر چڑھنے سے عاجز ہے. جیسا کہ حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کأنما یصعد فی السماء کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ابن آدم آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا. کوئی پہنچ سکتا ہے آسمان تک؟ ابن آدم، چاہے وہ کوئی بھی کوئی بھی آدم کا بیٹا ہو، آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا کوئی بھی. اسی طرح سے اس بات کی بھی استطاعت نہیں ہوتی کہ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے، منافق کے دل میں، کافر کے دل میں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان کو اس کے دل میں داخل فرما دے. اللہ اکبر. یہاں پر کتنی بڑی بات کہی ہے کہ کأنما یصعد، یہ منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچتی. کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس کی شدت کی وجہ سے. اس کے سینے کو، یعنی مطلب ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، تو وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اور اس کے سوا اس کو کوئی بھی راستہ نہیں ملتا، کوئی راستہ نہیں پاتا. اور اسی طرح انہوں نے امام ابو جعفر بن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافر کے دل کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان کے قبول نہ کرنے اور ایمان کے اس تک پہنچنے کے لیے اس طرح اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے جس طرح وہ آسمان پر چڑھنے سے عاجز ہے، کیونکہ یہ بات اس کی استطاعت و قوت سے باہر ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ سکے. اسی طرح انہوں نے ارشاد باری تعالی کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے. نجس، رجس کے معنی ہیں شیطان، ناپاکی، پلیدی. ان پر ناپاکی کو، پلیدی کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سینوں کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے جن کو وہ گمراہ کرنا چاہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، جو انہیں ہر وقت گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے اور اللہ کے راستے سے شیطان جو ہے اس کو روک دیتا ہے. ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہاں رج سے مراد شیطان ہے، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ رج سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں کوئی بھی خیر و بھلائی ہو. کذالک فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. آگے ارشاد ربانی ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گمراہوں کی روش اور اس کے راستے سے روکنے والوں کے طرز عمل کا ذکر کیا تو اب اس کے بعد اس فضل و شرف کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق عطا کر کے سرفراز فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے. مستقیمہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اور یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے. لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن لوگوں میں فہم و بصیرت ہوتی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے یعنی جنت. سلامتی کا گھر یعنی جنت. عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کو دار السلام کے نام سے اس لیے موسوم کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جس صراط مستقیم کو اختیار کیا اور حضرات انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلے، وہ سلامتی کا راستہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جس طرح شیطانی راستوں کی آفتوں سے محفوظ رکھا، شیطانی مصیبتوں سے، شیطانی وسواس سے محفوظ رکھا، اسی طرح آخرت میں دار السلام کی نعمتوں سے فیضیاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا دوست ہے، یعنی ان کا حافظ و ناصر اور مددگار ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال صالحہ کی جزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر اور مددگار بن گیا، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت کی سعادت و کامرانی سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے لیے ایسی رہائش عطا فرمائیں گے قیامت والے دن. اللہ ہم کو بھی ایسی خوبصورت رہائش عطا فرمائے جہاں ہر تکلیف سے سلامتی اور حفاظت ہوگی، اور وہ گھر قیامت کی ہولناکیوں سے اور دوزخ کی آگ کی گرمی سے بھی محفوظ ہوگا. اللہ اکبر. وہاں ان پر اللہ کی طرف سے بھی سلامتی نازل ہوگی، فرشتے بھی ان کی سلامتی کی دعائیں کریں گے. اللہ اکبر. آپس میں بھی ایک دوسرے کو وہ سلامتی کی دعائیں دیں گے، اور انہیں وہاں کسی مرض، کسی بیماری یا کسی تکلیف یا کسی بھی غم سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. کوئی غم نہیں آئے گا. اللہ اکبر. بلکہ انہیں وہاں مسلسل اور لازوال نعمتیں مہیا ہوں گی. کن کو؟ جو سیدھے راستے پر چلیں گے، جو توحید کا جام پی کر اس سے ڈگمگائیں گے نہیں، بلکہ توحید کے اوپر جمے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جب بھی مانگیں گے اپنے اللہ سے مانگیں گے. کوئی مشکل آئے گی، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آئی تو صبر سے کام لیں گے، تحمل سے کام لیں گے، اور اللہ کے دروازے سے، اللہ کے دربار سے چمٹے رہیں گے. اور یہی ان کی ہوگی کہ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں اور آپ سے ہی مانگیں گے. اللہ تو دے گا تو بھی خوش ہیں، اور تو نہیں بھی دے گا تو بھی ہم تجھ سے راضی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرما، اور اللہ ہم کو ٹیڑے میڑے راستوں سے، شیطانی وسواس سے، شرک و بدعت سے ہم سب کو محفوظ رکھ. آگے ارشاد ربانی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد اس دن کو یاد کیجئے، اپنی قوم کو اس دن کے حالات بتائیے اور انہیں ڈرائیے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، جنوں کو بھی اور انسانوں میں سے ان کے دوستوں کو جو دنیا میں ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، ان کی جنوں کی اطاعت بجا لاتے تھے، یا انسانوں کی اطاعت کیا کرتے تھے، پیروں اور فقیروں کے آگے جھکا کرتے تھے. کہا اور وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات، اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تم نے انسانوں کو اغوا اور گمراہ کر کے بہت فائدے اٹھائے ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الیاسین میں بھی فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد ہم نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کو مت پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو، یعنی شیطان نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلم تکونوا تعقلون. یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے. یعنی جنوں کے انسانوں میں سے دوست اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہوئے یہ کہیں گے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت یہ تھی کہ جن حکم دیتے اور انسان اس کے مطابق عمل کرتے تھے. سورت جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون سے ملتا جلتا مضمون بیان فرمایا ہے کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. انسانوں کے اس فعل نے جنوں کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، یعنی جن انسانوں کے سر پر چڑھ گئے. دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا یا کسی مشکل میں پھنس جاتا یا کسی سفر میں اسے جان کا خطرہ پیش آ جاتا تو وہ یوں کہتا کہ میں اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. ان لوگوں کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا تھا، اور جو شخص اس سے پناہ مانگتا تو وہ اس کی فریاد کو بھی پہنچتا تھا، اور یہ بادشاہ کوئی شیطان یا جن ہی ہوا کرتا تھا جو آدمیوں کی ایسی فریاد سن کر خوشی سے پھولا نہ سماتا اور کہتا میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی سردار بن گیا ہوں، سربراہ بن گیا ہوں، نگران بن گیا ہوں. جن بہت خوش ہوتا، جو سردار تھا وہ بڑا خوش ہوتا جب انسان ان کی پناہ مانگتے. جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. ان میں بھی انسانوں کی طرح اکثریت برے لوگوں کی ہے جنہیں خبیث روحیں بھی کہا جاتا ہے. یہ روحیں بعض دفعہ سفر میں اور بالخصوص ناپاک جگہوں میں کوئی بری سی شکل دھار کر انسانوں کو خوفزدہ کرتی رہتی ہیں اور ان پر اپنا رعب جماتی ہیں. ایسی بد روحوں کو ہمارے ہاں عموماً بھوت اور چڑیل کہا جاتا ہے. بیت الخلاء میں جاتے وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جو یہ بھوت اور چڑیل اور گندے نجس ناپاک جن جو ہیں یہ ان کا گھر جو ہے یہ حمامات ہیں، بیت الخلاء ہیں، قضاء حاجت کی جگہ میں یہ لوگ رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے اور وہ دعا ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں جنوں اور جنیوں یعنی بد روحیں، یہاں پر ہے بد روحیں اور بد روحیں جنیوں اور جنوں سے، یعنی بد روحوں سے، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہو. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسی بد روحیں انسان کو تنگ اور پریشان کر سکتی ہیں. لیکن کوئی جب حمام میں یہ دعا پڑھ کر داخل ہوگا اور پہلے بایاں پیر رکھے اور پھر حمام میں داخل ہو یہ دعا پڑھ کے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اگر بری روح ہوگی، بری جنی یا جن ہوگا
تو انشاءاللہ کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا اللہ کے حکم سے۔ اب جنوں اور انسانوں کی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی صحیح صورتیں تو ہمیں معلوم ہو گئیں، معلوم نہیں ہے، تاہم ایک مشہور و معروف صورت جو ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ تسخیر جنات کی صورت ہے، جیسا کہ کہا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا۔ تو فائدہ اٹھانے کی صورتیں جو ہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں، تاہم ایک مشہور و معروف صورت جو ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ تسخیر جنات کی صورت ہے، جو جنات جو ہے تسخیر کر دیتا ہے۔ جنوں کو مسخر کرنے والے انسانوں کو ہماری زبان میں عامل کہا جاتا ہے، عامل کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قرآن مجید کی مختلف صورتوں، آیتوں یا بعض دوسرے جنتروں منتروں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنا کی اصطلاح ان کے پورے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے۔ ان کے زکوٰۃ کے عمل کی یہ صورت ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص سورج دن کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ 40 دن رات کو کسی جنگل میں جا کر مقررہ تعداد میں، یعنی تعداد جو انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے اس میں اس صورت کو پڑھتا ہے اور اپنے گرد ایک حصار یا گول دائرہ کھینچ لے، اور یہ عمل 40 دن تک برابر جاری رکھے گا، اور ان دنوں میں فلاں فلاں کھانے یا فلاں کام کرنے سے پرہیز رکھے گا، فلانا کھانا نہیں کھائے گا، اور بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اور بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ ان سے گریز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ جب وہ یہ عمل رات کو کر رہا ہوگا تو جن طرح طرح کی شکلیں بنا کر اسے ڈرانے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے رات کو تو جن طرح طرح کی شکلیں بنا کر اسے ڈرانے کے لیے آتے رہتے ہیں، لیکن حصار کے اندر داخل ہو کر اس پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر اس دوران عامل جنوں سے ڈر گیا تو جن اس سے انتقام لے لیں گے، مثلاً بیمار کر دیں گے یا اپاہج بنا دیں گے یا پاگل بنا دیں گے، یا اس سے چمٹ کر طرح طرح کی اذیتیں دیں گے، یا اس کو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ یہ سزا وہ اس عامل کے اس وقت تک کیے ہوئے عمل کے مطابق دیں گے۔ اگر وہ عامل پوری دل جمعی سے، پوری دلچسپی سے اور ایک طرف دھیان کر کے اپنا عمل جاری رکھے اور بد روحوں سے ہرگز خوفزدہ نہ ہو، جو ڈراؤنی شکلیں اس کے سامنے عمل کرتے وقت آتی ہیں ان سے خوفزدہ نہ ہو، اور 40 دن کا کورس پورا کر لے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی جن اس کا تابع بن جاتا ہے جس سے وہ طرح طرح کے کام لے سکتا ہے۔ جب اس جن کی ضرورت پیش آتی ہے، جب اس عامل کو اس جن کی ضرورت پیش آئے تو ایک دفعہ صرف سورت جن پڑھ کر اس کو بلاتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور عامل اس کو مطلوبہ کام پر معمور کر کے، جو اس کو کام کروانا ہوتا ہے کسی کا، اس کام پر معمور کر کے اس کو بتا کر اس سے کام کروا سکتا ہے، اس لیے کہ جن پھر اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس عامل نے کوئی جن یا بدروح مسخر کر لی ہو تو وہ اسے اپنے مطلوبہ کام پر لگا کر دنیاوی فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جب کوئی جن کسی عورت کے جسم میں حلول کر کے اسے پریشان کر رہا ہو تو یاد رہے کہ جن عموماً عورتوں کے اندر ہی چڑھتے ہیں اور عورتوں میں ہی گھستے ہیں، اور جن مردوں میں کم ہی گھستے ہیں۔ عورت کو ہی ہمیشہ جن عورت کے اندر ہی حملہ کرتے ہیں اور اس کے اندر گھستے ہیں، تو مردوں کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں کرتے جتنا عورتوں پر گھستے ہیں۔ تو عامل کو بلایا جاتا ہے جب عورت بیمار ہوتی ہے، چیخیں مارتی ہے یا دورہ پڑ رہا ہے اس کو، تو عامل کو بلایا جاتا ہے، وہ جن کو حاضر کر کے حالات معلوم کرتا ہے، اس نے تو مسخر کیا ہوتا ہے، اس جن کو عمل کر کے اس نے اپنا بنا لیا ہوتا ہے، تو وہ جن کو حاضر کر کے یہ سارے حالات ان سے معلوم کرتا ہے، مریض کے علاج معالجے کا وعدہ کرتا ہے، اور گھر والوں سے نذرانے وصول کرتا ہے، گھر والوں سے مال لوٹتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ جن عموماً اس بستی میں عورتوں کو پریشان کرتے ہیں جہاں کوئی عامل رہتا ہو، استغفر اللہ، جہاں کوئی یہ بدقماش عامل رہتا ہو جس نے وہ عمل کیا ہوا ہو 40 دن کا، تو اور عورتوں پر ہی، اس بستی میں اس عورتوں پر ہی مصیبت آتی ہے جہاں عامل رہتا ہو، جس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے فائدے کی خاطر عامل بعض دفعہ خود ہی جن ڈالتے ہیں،
پھر جب اسے علاج کے لیے بلایا جاتا ہے تو اپنے نذرانے، اپنا مال اور دولت وصول کرتے ہیں۔ بہرحال جنوں کے انسانوں کو تنگ کرنے اور عاملوں کے کارناموں کے متعلق طرح طرح کی داستانیں مشہور ہیں، اور کچھ واقعات تو آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتے رہتے ہیں، اور حقیقت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یہ سارا کاروبار چونکہ جادو سے ملتا جلتا ہے یہ سارا کاروبار کیونکہ جادو سے ملتا جلتا ہے اور جنوں کے ذریعے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دھندا بھی اس میں شامل ہے، لہذا قرآن مجید کی نظروں میں یہ بھی کفر ہے۔ یہ جو عامل عمل کرتا ہے اور ساری رات جو عمل کرتا ہے اور کچھ کھانا چھوڑ دیتا ہے، کچھ کام کچھ عمل چھوڑ دیتا ہے، بیوی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے اور علیحدہ تنہائی میں بیٹھتا ہے یا چلہ کھینچتا ہے 40 دن کا، اور یہ سارے کام جو ہیں قرآن کے رو سے قرآن کی نظروں میں یہ کفر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جنوں اور انسانوں کی سزا کیا رکھی ہے؟ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ ان کی سزا کیا رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کی سزا دوزخ رکھی ہے۔ مثواکم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی تمہارا، ان کا اور تمہارے دوستوں کا، تمہارا اور جنوں کا اور تمہارے دوستوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ منزل دوزخ ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ جلتے رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالی بچا لے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ اس آیت کی تفسیر میں معمر نے قتادہ سے یہ روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دے گا اور وہ جہنم میں ایک دوسرے کے پیچھے چلیں گے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس سے جنوں اور انسانوں میں سے ظالم لوگ مراد ہیں۔ اللہ اکبر، ظالم لوگ مراد ہیں۔ پھر انہوں نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ پڑھی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، سورۃ زخرف۔ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، تغافل کرے، غفلت برتے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ ہم ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ہم نے ان خسارہ پانے والے انسانوں پر ان جنوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تباہ اور برباد اور ہلاک کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہم ان میں سے ہر ایک سے انتقام لے لیتے ہیں۔ اور یہ کس لیے انتقام ہوتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، بغاوت کی ہوتی ہے، سرکشی کی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اس واسطے ان کی بغاوت کے لیے اللہ رب العالمین ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں، ان کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو یہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں، شیطانی فعل ہیں، چاہے وہ عاملوں کے ہوں اور چاہے وہ غیب کی بات جاننے والوں کے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے غیب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، غیب کی بات، چھپے ہوئے راز، دل کی پوشیدہ باتیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں ایک صرف تمہارے اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں جو ہیں، پوشیدہ باتوں کی چابیاں، پوشیدہ رازوں کی چابیاں، پوشیدہ بات جاننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین جس کسی کو بتا دے اپنی طرف سے تو اس کو کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بتاتا ہے
کسی کو یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں اپنے نبی کو بتا دیتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابیوں کو بتا دیتے تھے، خبر دے دیتے تھے۔ تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ہیں، نہیں، نہ نبی عالم الغیب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کی بات نہیں جانتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز مجھ کو بتا دیتا ہے وہ میں اس کی تم کو خبر کر دیتا ہوں۔ تو جب کسی کے خبر دینے پر، اللہ کے خبر دینے پر آپ غیب کی بات بتاتے ہیں تو یہ غیب کی بات جاننے والا تو نہیں ہوا۔ غیب کی بات جاننے والا تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کو کوئی نہیں بتاتا لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔